ویجائنل کنال کی ٹائٹنگ کے لیے آپ ریگولر بیسس کے اوپر اپنی بیبی کی ڈلیوری کا جب چھلا پورا ہو جاتا ہے، جب آپ کی ایپیزیوٹمی نارملی ہیل ہو جاتی ہے، آپ کے 1 سے 2 پیریڈ جو ہیں وہ نارمل آ چکے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے استھیٹک کلینک جو کہ کاسمیٹک گائنیکالوجی یا ویجائنل ٹائٹننگ کے پروسیجرز کے ریلیٹڈ پراپر ایک پروفیشنل ہیلتھ کیئر کے تھرو آپ کو سروسز دے رہا ہو، اس سے آپ رابطہ کریں۔ اور سب سے پہلے آپ ویجائنل جو ہے وہ ٹائٹننگ سے سٹارٹ لیں۔ اس کے لیے ویجائنل ٹائٹننگ لیزرز، ویجائنل ٹائٹننگ ہائفو، ویجائنل ٹائٹننگ کے لیے آپ ویجائنل پی آر پیز، پروفائلوز اور ویجائنل تھریڈز، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بے تحاشا بوسٹرز اور بہت ساری موڈیلٹیز ہیں۔ ویجائنل ٹائٹننگ کے جو پروسیجرز ہیں ان کے اندر کچھ پروسیجرز جو ہیں وہ اندر سے کنال کی ٹائٹننگ کے لیے ہوں گے، اور کچھ پروسیجرز ہیں جو جیسے لیزر ہیئر ریموول ہے، وہ تو مسٹ ہے، کیونکہ لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آپ کو ویجائنل ایریا کا ایک فوٹو فیشل، یعنی جو لیزر کی ٹیکنالوجی ہے وہ بیسکلی آپ کی اسکن کو بھی صاف کرتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ لیزر ہیئر ریموول پرائیویٹ پارٹس کا شروع کرتے ہیں تو آپ نوٹ کرنا شروع کریں گی کہ آپ کی اسکن صاف ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اینڈ اوبیسلی دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان 1 اور 2 سیشنز۔ ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے، اور اپنے جتنا ٹائم چیزوں کو خراب کرنے میں لگایا ہے ایٹ لیسٹ اس سے 1/4 ٹائم تو نہ، لیکن کچھ ہفتے، کچھ مہینے، اگر آپ نے 40 سال خراب کرنے میں لگائے ہیں تو 40 ہفتے تو آپ کو دینے چاہیے اس چیز کو ٹھیک ہونے کے لیے۔ یعنی اوور نائٹ جو ٹک ٹاک والا افیکٹ ہے وہ صرف ٹک ٹاک کے لیے ہوتا ہے، وہ فلٹر سے ہوتا ہے، وہ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا۔ آلدو آئی ووڈ لو ٹو ڈو دیٹ، اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہے، بیکاز آپ کا جو ٹراما ہے برتھ کا، جو ٹراما ہے ویجائنل کنال کے اوپر لیک آف ایکسرسائز کا، ٹراما ہے ایکسیسو ویٹ گین کا، ٹراما آف ناٹ موونگ، ہم بیٹھے بہت رہتے ہیں، ہماری خواتین میں ورزش کی عادت بالکل نہیں ہے، ہمارا جو پیلوک ڈائفرام مسل ہے اسپیشلی عورتوں کا بالکل پیسو ہوتا ہے، دیر از ناٹ ایٹ آل اینی کائنڈ آف ایکٹیویٹی، کوئی پلاٹیز، کوئی یوگا، کوئی کسی قسم کی گھر میں ایکسرسائز، کوئی ہمیں شوق نہیں ہے، کوئی ہمیں محبت نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں اس پہ کچھ انویسٹمنٹ کرنا، نہ ہم اپنا ٹائم اور انرجی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کلینک میں آ کے خواتین کہتے ہیں جی جو فلم سٹارز ہوتے ہیں، دیکھیں نا جی فلانی ایکٹریس ہے، سارا علی خان ہے، اس کے پاس تو پیسہ بہت ہے، وہ تو نوابوں کی اولاد ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں۔ بٹ میں بہت اس سوچ سے مجھے اختلاف ہے۔ سارا علی خان جس جگہ سے جس جگہ پہ آئی ہے اس میں صرف پیسے کا کمال ہے ہی نہیں۔ ہاں، پیسہ از اے سپورٹ، پیسہ کین گیو یو گڈ ٹرینرز، پیسہ کین گیو یو گڈ ڈائٹ، اچھے شیفس، اچھا جم، بٹ اس کو بستر سے تو اس نے خود ہی اٹھانا ہے نا یار۔ آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس پورا کمرہ ہے، ٹی وی لاؤنج ہے، اے سی چل رہے ہیں، بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، ٹی وی لگا ہوا ہے، لیکن آپ گھنٹوں اپنی کزن سے باتیں کر رہی ہیں، اپنی بہنوں سے باتیں کر رہی ہیں، UK امریکہ کال کر رہی ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، لان کے ڈیزائن سے ڈسکس ہو رہے ہیں، میک اپ ڈسکس ہو رہا ہے، شادیاں ڈسکس ہو رہی ہیں، ڈریس ڈسکس ہو رہے ہیں۔ دا اونلی تھنگ یو آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ از کہ یار میں اٹھ جاؤں، میں تھوڑا یوگا کر لوں، میں تھوڑا پلاٹس کر لوں، میں تھوڑا سا اپنے گھر میں کوئی پیلوک ڈائفرام کی کوئی ایکسرسائزز کر لوں جس سے میری جو تھائز کا ایریا ہے، جو میرا پیلوک ایریا ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو سارا علی خان کو کسی نے بھی موٹیویشن کی ڈرپ خرید کے نہیں لگائی ہے۔ موٹیویشن دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو ہم پیسوں سے نہیں خرید سکتے، اور اگر آپ کے پاس موٹیویشن نہیں ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں، آپ کبھی کوئی سیلیبریٹی، کوئی اچھا ڈسپلنڈ انسان نہیں بن سکتے، کیونکہ اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے، جس کو ایک گھر میں بیٹھا ہوا انسان سمجھتا ہے کہ یار اس کے لیے تو سب کچھ بہت آسان ہے بیکاز اس کے پاس یہ کچھ تھا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم بیکاز کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور اگر ہم کچھ چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی میجک ہو جائے اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو مسائل کو بنانے میں خواتین کافی زیادہ، میں سمجھتی ہوں ہماری خواتین کا رول ہے، جس میں ان کا ایٹنگ ڈپریشن ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں بنج ایٹنگ۔ ایموشنلی جب آپ ڈپریسڈ ہیں، آپ کا کوئی اپنی ازدواجی زندگی میں کوئی ڈپریشن چل رہا ہے، کوئی میاں کے ساتھ ناچاکی چل رہی ہے، کوئی ان لاز کے ساتھ چل رہی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو آپ جذبات میں میٹھا کھانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، اس پریشانی میں آپ اپنی بہت ساری انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں، اور پریشانی تو کہیں جاتی نہیں ہے لیکن آپ کے فیس پہ جھریاں آ جاتی ہیں، آپ کے بال گر جاتے ہیں، اور آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو ٹائم آپ کے پاس گھر میں ہے آپ اس کو تھورلی اور پازیٹیولی یوز کریں، اس ٹائم کا کچھ کریں۔
पहली दफ़ा उठ के वर्जिश करना हर एक को अजूबा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को किसी ने वर्जिश करना सिखाया नहीं है, डांस करना नहीं सिखाया. सो यू हैव टू फोकस, यू हैव टू मेक योर सेल्फ, ताकि एटलीस्ट आपकी बेटी और आपका बेटा आपसे ये सीखे कि घर में वर्जिश करना माँ का, बेटी का, बहन का कितना ज़रूरी है और बहुत कंफर्टेबल है. तो ये आप एक अच्छा रोल मॉडल बन सकती हैं अपनी बेटी का, अपने बेटे का. और मैं समझती हूँ कि अगर हमारी जो ख़वातीन वो एक्सरसाइज करती हुई आ रही हों, जिम करती हुई आ रही हों, दे आर ऑन अ हेल्दी डाइट, थोड़ा सा भी सोच समझ के खा रही हों, इस तरह के पैचेस ना हो कि एक टाइम में आप बस खुला खा रहे हैं और एक टाइम में आप बिल्कुल 500 कैलोरी डाइट पे आ गए हैं. दिस इज़ वेरी abnormal. आपको एक डिसिप्लिन लाना होगा ज़िंदगी में और एक प्रॉपर तरीके से लाइफ को लेके चलना होगा और अपने जज्बात को डिसिप्लिन के साथ अफेक्ट ना होने दें, क्योंकि कामयाबी का यही कुलिया है. अगर आप रोज़ के जज्बात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी आपको गुजार जाएगी. आपने कभी भी अपने जज्बात को अपनी डाइट से अटैच नहीं करना, अपने जज्बात को डेली की वर्जिश से अटैच नहीं करना. आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मेरा मूड नहीं है, क्योंकि वॉक के ऊपर बात होती है, जी हम बाहर नहीं जा सकते, मुझे इजाज़त नहीं है, बाहर जगह नहीं है, तो आप रूम में करें, कमरे में करें, घर में करें, एक शीशा लगाएं. और जब आपका शीशा होगा तो आप टाइट्स पहन के, बिल्कुल तंग शर्ट पहन के वर्जिश करें, ताकि आप प्रॉपर्ली अपने आप को देख सकें कि हो क्या रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको एंजॉय करना शुरू कर देंगी. तो अगर ख़वातीन घरों में अपना ख्याल रखें और वर्जिश करना शुरू करें, अपनी डाइट को कॉन्शियसली लें, अपनी गट को डिटॉक्स करके साफ़ रखें और अपने ऊपर बहुत मेहनत करें, डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक्स लें, स्मूदीज़ लें, तो इससे हमें एज एस्थेटिक फिजिशियन बहुत फ़ायदा होता है और आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत 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 कम हो सकती है. लेकिन चूँकि ख़वातीन कुछ भी नहीं करके आती हैं और हर चीज़ हमने ही देखनी होती है, तो फिर उस सूरत हाल में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और ये काम आपका शादी से पहले ही शुरू हो जाता है वर्जिश वाला, ताकि आपका पेल्विक डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँ. वो जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही